تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، بعد ہوگی تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے کام اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی مسجد میں اپنے دین کے تذکرے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے ہفتہ واری درس کا عنوان ہے سیرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کے تذکرے میں کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہو کر کے نصیحت کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں۔ اللہ رب العالمین کو یہ زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ علم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شوق ظاہر کیا کہ اللہ رب العالمین میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں ترکیب بتلائی کہ ایک تھیلے میں ایک مچھلی بھون کر کے رکھ لیجئے اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں وہ بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس سفر پر نکلے تو اپنے ساتھ میں ایک نوجوان کو بھی رکھا تھا۔ اسی کا تذکرہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے برابر یہاں تک کہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جائیں، چاہے ہمیں ایک لمبی مدت تک چلنا پڑے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے اور وہاں آرام کیا اور مچھلی وہاں غائب ہو گئی، لیکن اس نوجوان نے نہیں بتایا۔ پھر وہاں سے جب آگے نکلے تو پھر اپنے اس نوجوان سے مخاطب کیا اور کہا کہ وہ مچھلی لاؤ، وہ ناشتہ لاؤ جو ہم نے تھیلے میں رکھا تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی تو وہاں دریا میں چھلانگ لگا کے چلی گئی۔ فلما جاوزا قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آگے بڑھے تب انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم بہت تھک گئے۔ جب جہاں انہیں پہنچنا تھا اس مقام سے آگے پہنچے سب کو تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ تو جس نوجوان کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے وہ نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان اپنے خادم یعنی یوشع بن نون سے فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4726۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کے اندر اشارتاً اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وضاحتاً اس کا تذکرہ ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس وقت انہیں نبوت نہیں ملی تھی، نبوت انہیں بعد میں ملی۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسے ساتھ میں رکھا تھا وہ کس پائے کا انسان تھا، کس پائے کا نوجوان تھا۔ انسان اپنے ساتھ میں کسی مقصد کے لیے جب نکلتا ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اسسٹنٹ رکھتا ہے، کوئی اپنے لیے مددگار اور معاون رکھتا ہے، تو اس سے ہمیں سبق و نصیحت ملتی ہے کہ کس طرح کا رکھنا چاہیے۔ آدمی کے اپنے کامیابی کے لیے بہترین اور قابل اور ہونہار رکھنا چاہیے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ فرعون سے مجھے ڈر لگتا ہے، میری زبان میں بھی لکنت ہے اور فرعون کے ہاں میں مجرم ہوں، ایک قتل کر کے آیا ہوں، تو مجھے ڈر کہیں قتل نہ کر دے، میری بات نہ سنے، تو میرے بھائی کو بھی نبوت دے دے، ہارون کے ذریعے سے میرے بازو کو مضبوط کر دے۔ تو وہاں بھی انہوں نے اپنے لیے مددگار کی ضرورت محسوس کی، اللہ رب العالمین سے اپنے بھائی کو مانگا اور وہ بھائی بھی بڑا معاون ثابت ہوا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نبوت عطا فرما دی۔
اور جب انہوں نے علم کے سفر کے لیے تیاری کی تب یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں رکھا. اور تورات کے اندر واضح طور پر ہے کہ یہ یوشع بن نون علیہ السلام یہ نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی جانشین تھے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجتا رہا ہے, وہی نبوت بھی کرتے تھے, وہی اپنے قوم کی بنی اسرائیل کی حکمرانی بھی کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کو نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی انہوں نے رہنمائی کی تھی. بلکہ یہودیوں کے اندر ایک فرقہ ہے جسے سامری فرقہ کہا جاتا ہے. اس سامری فرقہ کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہی نبی کو مانتے ہیں, وہ ہے یوشع بن نون علیہ السلام. اس کے علاوہ کسی اور نبی کو لوگ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے, اس لیے انہی کو مانتے ہیں. یہ جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے تو ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہی تھے, یا تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جیسا کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ہیں, اور یا تو پھر دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوشع بن نون علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے افرایم انہی کے بیٹے کے پوتے ہیں, یعنی یوشع بن نون. نون یہ افرایم کے بیٹے ہیں اور افرایم یہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, یعقوب علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے. تو اس طرح سے ان کا یہ نسب نامہ ہے. اور یہ انہیں نبوت جب ملی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دریا پار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکا دیا تھا, اور وہ 40 سال پورا کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ بستی کے اندر داخل ہو جاؤ, تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ رب العالمین نے 40 سال تک بھٹکا دیا تھا. اور 40 سال کے بعد جب وہ تیار ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی. کس طرح سے تیاری کی تھی؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل کی پوری مردم شماری کی جائے اور 12 قبیلوں کے ہر ایک قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیا جائے, ایک نقیب مقرر کر دیا جائے. تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے پوری مردم شماری کی کتنے افراد ہیں, اور اس کے بعد ایک سردار مقرر کر دیا. تو ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہوتا تھا. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, اور اس طرح سے 12 سردار مقرر کیے گئے تھے. اور اس میں جس طرح سے جب جہاد کے لیے جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہراول دستہ نکلتا ہے, سب سے پہلا جو آگے جاتا ہے. اس ہراول دستے کے امیر اور سردار یوشع بن نون علیہ السلام تھے. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے, زکات ادا کرو گے, اور میرے رسولوں کی پیروی کرو گے, ان کی بات مانو گے, ان کی مدد کرتے رہو گے, اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد تم میں سے جو بھی انکاری ہوگا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا. تو اس کے اندر اسی وقت کا تذکرہ ہے جب جہاد کی تیاری موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. اسی موقع کا ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا, کہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تمہاری جان نکالنی.
موسیٰ علیہ السلام تیاری میں مصروف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے، لہذا یہ بیت المقدس میرے ذریعے ہی فتح ہوگا۔ تو انہیں غصہ آ گیا اس پر، اور غصے میں انہوں نے ایک فرشتے کو ایک تھپڑ مار دیا جس سے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ وہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ، تو ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک بیل لے کر جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پوچھا کہ اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اتنی عمر آپ کو اور دی جائے گی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر آپ کو موت ہوگی۔ کہا جب مرنا ہی ہے تو پھر ابھی لے چلو۔ یعنی اللہ کے نبی تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور آخر کی تیاری ان کی پوری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور جب تیاری پوری ہو چکی ہے، ہر حال میں جانا ہی ہے، تو پھر تاخیر کیوں؟ اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین سے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو دنیا کے اندر رہیں، چاہیں تو آخرت کو چن لیں، لیکن سارے انبیاء نے آخرت کو ہی چنا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ کی وفات کے وقت اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق الاعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، جنت کے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آخرت میں جو تیاری کی جاتی ہے، انبیاء کے جو مقامات بھی دکھائے جاتے ہیں جنت کے اندر، تو جنت کا شوق اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھ کر کے پیچھے پلٹنا چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کو ترجیح دی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے آخرت کو چن لیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اختیار دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر موت کو چنا اور اسی وقت فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ ان کی موت کا واقعہ ہے، اور ان سے 2 سال پہلے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اس وقت پھر گویا کہ یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے اور وہی پھر بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے لگے، وہی ان کی حکومت کر رہے تھے اور تورات کے روشنی میں وہی ان کی رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ اس طرح سے یوشع بن نون علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جب اپنی فوج کو لے کر کے نکلے تو ایک بیت المقدس سے پہلے ایک شہر پڑا جس شہر کا نام تھا اریحا، بڑا خوبصورت شہر تھا، اور چاہتے تھے کہ شہر کو ہم بڑی عمارتیں تھیں، اس کے اندر بڑی کثیر آبادی تھی، اور 6 مہینے تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخرکار ایک دن آپ کی فوجوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا اور نعرے تکبیر بلند کی، پھر اللہ رب العالمین نے فتح دے دی اور فاتحانہ طور پر اس شہر کے اندر وہ داخل ہوئے۔ وہ دن ایسا دن تھا جس دن وہ داخل ہوئے تھے کہ سنیچر کا دن تھا، اور بالکل آخری وقت چل رہا تھا، عصر کے بعد کا وقت چل رہا تھا۔ اگر تھوڑی اور تاخیر ہو جاتی تو پھر سنیچر کا دن شروع ہو جاتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا اور شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ اگر سورج ڈوب جاتا تو سنیچر کا دن شروع ہو جاتا، اور سنیچر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو، یہود کو۔ تو یہودی سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن وہ لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یوسف بن نون علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تاکہ میں اس شہر کو فتح کر دوں۔ اس کا تذکرہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا تھا۔ مسند احمد کے اندر دوسری روایت کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ آپ کچھ مخصوص لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ایسا آدمی جس نے ابھی اونٹنی، اس کی اونٹنی کا حمل سے اور بچہ دینے والی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ جس آدمی نے کوئی گھر بنایا ہو، گھر کے اوپر چھت ڈالا ہو، ابھی چھت ڈالنا باقی ہو، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ یعنی بالکل فارغ آدمی جو ہر طرف سے مطمئن ہو، کوئی اسے کام نہ ہو، وہی ہمارے ساتھ نکلے تاکہ پورے خلوص کے ساتھ ہم جہاد میں حصہ لے سکیں اور لڑائی کر سکیں۔ تو ایسے آدمیوں کو لے کر کے یہ نکلے، اور اس کے بعد
جب یہ معاملہ پیش آیا، دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے، عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب عصر کے بعد کا وقت تھا، تب آپ نے سورج سے کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم سے پابند ہے، تجھے بھی اپنی منزلیں طے کرنے، میں بھی اللہ کے حکم سے پابند ہوں، مجھے بھی اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورج کو وہیں روک دیا اور سورج ٹھہر گیا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ شہر فتح کر لی اور فاتحانہ طور پر اس کے اندر داخل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد سورج ڈوبا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے اندر یا پہلے انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دستور رکھا تھا کہ مال غنیمت جو حاصل کرتے تھے دشمن سے، اسے جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور کھا لیتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا تھا، یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور جمع کیا، اس میں جو سونے چاندی جو بھی سامان انہیں ملے تھے سب جمع کیا اور جمع کر کے میدان میں رکھا، آگ آئی لیکن بغیر جلائے واپس لوٹ گئی۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، مال غنیمت پورا نہیں رکھا گیا، کسی نے کوئی چیز چرا لی ہے، لیکن کسی نے مانا نہیں، سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، تو ایک قبیلے کا سردار جب آیا ہاتھ پر بیعت کیا تو اس کا ہاتھ چپک گیا، نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ پھر کہا کہ اب اس قبیلے کا اس قبیلے کے پورے آدمی آئے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، جس قبیلے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ پر چپکا ہے اس قبیلے کے تمام افراد میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو سارے افراد ایک ایک کر کے آئے، جب بیعت کیے تو 2-3 آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے۔ کہا کہ تم تینوں نے خیانت کی ہے، تم نے کیا چھپایا، لا کر کے حاضر کرو۔ تو انہوں نے گائے کی سر کے برابر ایک سونے کا ٹکڑا لا کر کے پیش کیا، گائے کے سر کے برابر سونا انہوں نے چھپا لیا تھا، چرا لیا تھا، تو لا کر کے انہوں نے رکھا، اور جب مال غنیمت پورا رکھا گیا تو اس کے بعد آگ آئی اور آگ اس کو جلا کر کے چلی گئی۔ تو یہ گویا کہ قبولیت کی نشانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور پہلے رکھا تھا، لیکن میری امت کی غربت کو اللہ نے دیکھا تو اس امت کی مال غنیمت حلال کر دیا۔ اب اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جب فوجیں جہاد کرتی ہیں تو مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے، دشمن سے جو مال ملتا ہے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، خود نبی کا بھی 5واں حصہ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مال غنیمت کے تعلق سے یہ واقعہ ہے۔ اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، بلعام بن باعورہ کا، بلعام بن بعر یا بلعام بن ابر یا اسی طرح سے اس کا ایک نام بلعام بن باعورہ بھی بتایا گیا ہے، یہی زیادہ مشہور ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے 177 کے اندر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد شخص تھا، لیکن اور اللہ رب العالمین نے اسے خاص علم دیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کا اسم اعظم یہ جانتا تھا، اس کے ذریعے سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتا تھا ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، جیسے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ اس شخص کا حال ان کو پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو ان سے بالکل نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو یہ گمراہ ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے بلند درجہ عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن اس نے زمین پر ہمیشگی اختیار کیا، یعنی زمین کی دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگا۔ تو اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ اسے دوڑائیں تو بھی ہانپتا زبان نکالے رہتا ہے، اگر اسے آپ چھوڑ دیں تو بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ تو دنیا کی کہنے والے کی ایک بری مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، فقصص القصص لعلہم یتفکرون،
تو आप ये वाक़यात बयान कीजिए ताकि गौर व फिक्र करने वाले गौर व फिक्र करें। मसलन क़ौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं उनकी बहुत बुरी मिसाल है। व अनफुसुहुम, और अपनी आयतों को झुठलाते हैं, व अनफुसुहुम कानू यज़लिमून, और अपने नफ्सों पर ये लोग जुल्म करते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा है कि इन आयतों के अंदर बलाम बिन बाउरा का वाक़या बयान किया गया है। अब ये बलाम बिन बाउरा कौन था, इसके ताल्लुक से दो बातें बताई जाती हैं। एक तो ये कि बनी इसराइल ही का एक फर्द था जिसको अल्लाह ताला ने इसमें आज़म दिया था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे यमन की तरफ भेजा था दावत व तबलीग के लिए कि जाए वहां नसीहत करे लोगों को। लेकिन जब वहां के बादशाह ने इसे बहुत सा मालो असबाब दिया, इसे लालच दी, तो ये लालच में आ गया और इसने क्या किया, दावत का काम छोड़ दिया, दीन छोड़ करके उन्हीं का हमनवा बन गया और उन्हीं के जैसा हो गया, जालिमों के साथ रहने लगा। और एक कौल ये है कि ये उसी कौम का रहने वाला था जिस कौम से मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद कर रहे थे, जिससे जिहाद करने के लिए जब बनी इसराइल को बाहरा गया था तो बनी इसराइल ने कहा था कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप और आप पर अब जाकर के लड़ो, उसमें जब्बार लोग रहते हैं, हम नहीं जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, अगर वो वहां से निकल जाते हैं तो हम जाएंगे, वहां दाखिल होंगे। तो ये उसी कौम का एक फर्द था। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर के उससे करीब पहुंचे और कौम के लोगों ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले की हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो इस शख्स के पास आए, इसके खानदान वाले, इसके कबीले वाले, और सब लोग उससे सिफारिश करने लगे कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ कर दीजिए। तो उसने कहा कि ये काम कैसे कर सकता हूं मैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ मोमिनों की जमात है, उनके साथ फरिश्ते हैं, उनके हक में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन लोगों ने इसे लालच दी, इससे गिरिया उजारी की, इससे मिन्नत समाजत की, कहा कि नहीं आप कुछ भी करें वरना वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो हमें बर्बाद कर देंगे और गुलाम बना लेंगे। खैर इसने कहा कि ठीक है। इसके पास एक गधी थी, उस गधी पर सवार होकर के ये खुशबान नामी पहाड़ के ऊपर गया ताकि वहां से मूसा अलैहिस्सलाम को देख करके उनके ऊपर बद्दुआ करे। जब इसकी गधी वहां करीब में पहुंची तो बैठ गई, आगे चलने से उनसे इंकार कर दिया। लेकिन इसने मारा पीटा, फिर वो खड़ी हो गई, लेकिन फिर थोड़े दो कदम चल के फिर बैठ गई, फिर उसने मारा पीटा, फिर वो खड़ी हो गई। आखिर तीसरी बार जब वो खड़ी हुई तो उसने अल्लाह के हुक्म से बात की। उस गधी ने कहा कि ऐ खबीस, तू देखता नहीं है कि सामने अल्लाह के नबी है, उनके साथ फरिश्ते हैं जिनके जरिए से मेरा रास्ता रोका जा रहा है, फिर भी तू जबरदस्ती मुझे लेके जा रहा है, मैं कैसे जा सकती हूँ। खैर उसने किसी भी तरह से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके मूसा अलैहिस्सलाम पर बद्दुआ की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जुबान को फेर दिया और पलट दिया। जब ये मूसा अलैहिस्सलाम उनके कौम पर बद्दुआ करता तो वो दुआ बन जाती थी, यानी कहना चाहता था कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को, उनकी फौज को हिलाक कर दे, तो उसके मुंह से उल्टा निकलता था कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब कर दे। और जब अपनी कौम के लिए दुआ करता था कि अल्लाह मेरी कौम को कामयाब कर दे, तो बद्दुआ निकलती थी कि अल्लाह मेरे कौम को हिलाक कर दे। कौम के लोग परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ये तू क्या कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ कर रहा है और हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं तो कहना कुछ और चाहता हूं लेकिन मेरी जुबान से कुछ और निकलता है। इस तरह से काफी परेशान हुआ, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उसकी जुबान निकल करके बाहर से सीने तक आ गई। लेकिन वो खबीस फिर भी बात नहीं आया। उसने कहा कि अब मैं इनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता, मेरी दुआ इनके बारे में कबूल नहीं की जा सकती, लेकिन एक तरकीब है। वो तरकीब ये है कि तुम अपनी औरतों को सजा संवार करके इनकी फौज के अंदर भेज दो, कुछ बेचने के बहाने इनकी फौज के अंदर भेज दो। अगर उनमें से एक आदमी ने भी बदकारी कर ली, ज़ना कर लिया, तो वो खुद ही हिलाक कर दिए जाएंगे। आखिर लोगों ने इसके तरीके पर अमल किया, ऐसी तरकीब पर अपने बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये तरकीब अपनाई।
اور قوم کی پوری عورتوں کو سجا سنوار کر کے ان کے موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے اندر بھیج دیا کہ جائیں اور ان کو برائی کی طرف مائل کریں، جو ان کی طرف مائل ہو اس کو پورا موقع دے برائی کرنے کے لیے. یہاں تک کہ ایک سردار تھا، اس سردار کی بیٹی بھی اس کے اندر شامل، اس کا نام کسبی تھا، اور وہ ایک اسرائیلی سردار کی بیٹی تھی. وہ جب وہاں سے گزری تو ایک نوجوان جن کا نام زمری بن سلوم تھا، یہ بنی اسرائیل کے ایک سردار تھے، قبیلے بنو شمعون کے، بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو شمعون کے سردار تھے. وہ انہوں نے اپنی طرف بلایا تو اس نے کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں ایسے ہر کسی آدمی کے پاس نہیں جا سکتی. تو کہا کہ میں بھی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بھی ایک سردار ہوں. آخر اپنے قوم سے اس نے مشورہ کیا، پھر اسے اجازت ملی اور ان کے ساتھ گئی. اللہ رب العالمین نے کس طرح سے آزمائش میں ڈالا بنی اسرائیل کو. دیکھیں عورتوں کے فتنے میں کس طرح سے لوگ گرفتار ہوئے کہ قوم کا سردار زمری بن سلوم اس عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ سے اگر میں مطالبہ کروں کہ عورت مجھے چاہیے تو آپ کہیں گے کہ حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن میں کسی طرح سے باز آنے والا نہیں، اس معاملے میں آپ کی بات میں نہیں مانوں گا. اور پھر اپنے خیمے کے اندر لے گئے، اس کے ساتھ بدکاری کی. اس طرح سے بہت سارے فوجی اس طرح سے اس برائی میں ملوث ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب آیا، طاعون کی بیماری آئی اور لوگ بنی اسرائیل کے لوگ مرنے لگے. ان کے اوپر ایک مصیبت آ گئی. اتنے میں بنی اسرائیل کے ایک سردار جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ہارون علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے بیٹے یعزر کے بیٹے تھے فنحاس نام کا، جو وہاں موجود نہیں تھے، کسی کام سے کہیں گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا اس طرح کے قوم کی حالت اور قوم کے سردار تک اس میں ملوث ہو گئے ہیں، تو ان کے خیمے میں اندر گھس گئے اور اپنی برچھی لے جا کر کے دیکھا کہ وہ زمری، وہ سردار اس عورت کے اوپر جھکا ہوا ہے اور دونوں برائیوں میں ملوث ہیں. تو انہوں نے اپنے برچھی کو اس کے اوپر گاڑ دیا اور اس طرح سے زور سے حملہ کیا ان کے اوپر، اور برچھی ان کے اوپر رکھ کر کے دبائی کہ دونوں کو اس کے اندر پرو لیا. اور اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی تھی کہ انہوں نے اس برچھی کے ساتھ ہی دونوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے لے کر کے باہر آئے اور اپنے پہلو پر ٹیک لگا کر کے انہوں نے آسمان کی طرف بلند کیا، اسے اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا کہ اے اللہ، ہم ان بدکاروں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو تیرے حکم کو توڑیں گے، تو یہ عذاب ہم سے ہٹا لے. آخر اللہ رب العالمین نے وہ عذاب ہٹا لیا اور لوگ بھی اس سے باز آ گئے. لیکن اس دوران میں تقریباً تفسیر کے اندر ہے کہ 70,000 لوگ طاعون کی بیماری کے شکار ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری یہ پہلے لوگوں کے لیے عذاب بن کر آتی تھی. یہ ایک سزا تھی، ایک بیماری تھی، ایک وبا تھی جو اللہ رب العالمین جس پر سزا بھیجنا چاہتا تھا، جس کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کے اوپر ہی بیماری بھیج دیتا تھا. یہ عذاب ہوتی تھی ان کے لیے. لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی رحمت کی ہے کہ طاعون کی بیماری میں اس امت سے کوئی فرد اگر وفات پاتا ہے تو اسے شہادت کی موت ملتی. 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں شہادت کی موت ملتی ہے، انہی میں سے ایک طاعون کی بیماری والا بھی ہے. اس طرح سے یہ مصیبت ٹلی اور اس کے بعد پھر یوشع بن نون علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھے اور جہاد کیا انہوں نے اور فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو اور تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے کے اندر جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا. حِطَّةٌ کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
لیکن بنی اسرائیل نے یہاں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور مزید دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے، ان میں سے جو برے لوگ تھے، انہوں نے اس حکم کو بدل دیا، جو کہا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کیا. جیسا کہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3403 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب دروازے میں داخل ہوئے تو اپنے سرین کے بل، یعنی بیٹھ کے جیسے چھوٹے بچہ گھسٹتا ہے ایسے سرین کے بل بیٹھ کر سر کو اوپر اٹھا کر کے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حِطَّةٌ کہنے کے بجائے انہوں نے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ کہنا شروع کر دیا. یعنی بال کے اندر، شعر کے معنی بال کے ہوتے ہیں، بال کے اندر دانا، یا اس طرح سے حِطَّةٌ فِي شَعْرَةٍ بعض روایت کے اندر ہے کہ یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یعنی ایسے موقع پر، جبکہ ایک بہت ہی سنجیدہ موقع ہے، اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کا موقع ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے بعد مکہ فتح کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے جس سے مقابلے کی خود مکہ والوں کے اندر تاب نہیں ہے، اور اللہ کے وسلم 2 چاہے لوگوں سے سلوک کر سکتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کا سر اس قدر جھکا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے شکر میں کہ آپ کی گھوڑی، آپ کے اونٹنی پیٹھ پہ تو سجاوا رکھا ہوا ہے جس پر آپ بیٹھے، اس سجاوے کی لکڑی سے آپ ٹچ ہو رہی ہے، اس قدر آپ اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی اور نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی جب نعمت ملتی ہے، فتح ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جبار لوگ، ظالم لوگ جب کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو وہاں ہر طرح کی کا ظلم روا رکھتے ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ غرور و تکبر کا معاملہ کرتے ہیں. خیر، اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی. اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایسے ظالموں پر جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا، آسمان سے ہم نے ان کے اوپر رجز نازل کیا، یعنی یہاں ان کے اوپر وبا بھیج دی، بیماری بھیج دی. یہ بھی تعاون کی بیماری تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی. تو اس طرح سے یہ قدم قدم پر دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ، اور اللہ رب العالمین کا انہیں بار بار معاف کرنا، انہیں مہلت دینا اور ان کے اوپر نعمتوں کی برسات کرنا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی جگہ جگہ کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. لیکن بڑی ہی نافرمان اور بڑی ہی سرکش اور بہت ہی غیر سنجیدہ، یعنی ہر معاملے کو الٹنے اور مخالفت کرنے اور مذاق اڑانے کے میں یہ لوگ پیش رہنے والے لوگ. یہی طریقہ ان کا آج بھی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے یہی لوگ پریشان کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب رکھتے تھے اور چاہیے یہ تھا کہ یہ پہلے ہی مان لائے، لیکن اللہ کے وسلم کو جھٹلانے میں، آپ کا مذاق اڑانے میں، آپ کی مخالفت کرنے میں پیش رہتے تھے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ مخاطب بھی کرنا ہوتا تھا تو ایسے الفاظ سے کرتے تھے کہ اس کے اندر بے ادبی جھلکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر منع فرما دیا مومنوں کو کہ یہ یہودی جو اللہ کے رسول کو پکارتے تھے، کہتے تھے یا محمد راعنا، راعنا یعنی ہم پر ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری طرف ہم پر ہماری طرف توجہ دیجیے، یہ کہنا مقصد ہوتا تھا، لیکن تھوڑا کھینچ دیتے تھے اور راعینا کہہ دیتے تھے، اے ہمارے چرواہے. تو اللہ رب العالمین اس جملے کو، اس لفظ کو کہنے سے منع کر دیا. یہ جب سلام کرتے تھے تو سلام کے آڑ میں السلام علیکم کہتے تھے کہ تم پر موت ہو. اس طرح سے ان کی بدماشیاں ہمیشہ سے ہر نبی کے ساتھ رہی ہیں اور آخری نبی کے ساتھ بھی رہی ہیں. اور اس کے بعد خیر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا اور انہیں وہاں جگہ دے دی، وہاں رہنے لگے. اور اللہ کے نبی عیسیٰ بن نور علیہ السلام
ان کے اوپر तौरात के मुताबिक हुकूमत करने लगे और इनके ऊपर फैसले करने लगे। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 27 बरस के बाद 127 साल की उम्र पा करके ईसा इब्न नून अलैहिस्सलाम की वफात हो जाती है। इस तरह से यूसुफ इब्न नून अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा और उनके ज़िम्न में जिन लोगों का तज़किरा सही सनदों से साबित है वो मैंने आप हज़रात के सामने रखा कि यूसुफ इब्न नून अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो सिद्ध की तरफ सफ़र कर रहे थे तो उनके सफ़र में उनके साथ थे, और जब मूसा अलैहिस्सलाम को जिहाद का हुक्म दिया गया तो उस वक्त ये हरावल दस्ते के अमीर थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई, और यही वो नबी हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को रोक दिया था। अल्लाह ने फरमाया कि उसके अलावा किसी और के लिए सूरज को नहीं रोका गया है। लोग एक झूठी रवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रान पर अपना सर रखते हुए सोए हुए थे, और फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूब गया। तो उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि आप दुआ कीजिए सूरज पलट आए। आपने दुआ की फिर सूरज पलट आया था, लेकिन रवायत सही नहीं है, ये गढ़ी हुई रवायत है, झूठी रवायत है जो हदीस की मुतवल किताब के अंदर नहीं है। और ये शिया हज़रात बयान करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मनक़बत में, ये सही वाक़या नहीं है। सही वाक़या यही है कि अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ एक ही नबी यानी ईसा इब्न अलैहिस्सलाम के लिए सूरज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। और यही वो नबी हैं कि जिनके दौर में बैतुल मक़दिस को फतेह किया गया और उसके बाद उन्हें सजदा करते हुए दाखिल होने का हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को, हिततुन कहते हुए, लेकिन उन्होंने बदल दिया था, जिसका तज़किरा आप कुरान जब पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ तो आपको वहां मिलेगा। अल्लाह रब्बुल से दुआ है रब्बुल आलमीन अंबिया की इन वाक़यात के जरिए से हमें नसीहत और इबरत लेने की तौफ़ीक़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुश्किल हालात में जिस तरह से अंबिया किराम अल्लाह के हुक्मों पर डटे रहते थे, जमे रहते थे और अल्लाह की नाफरमानी से बचते थे, अपनी कौम की रहनुमाई करते थे, अल्लाह ताला इससे दर्स और नसीहत लेते हुए हमें भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल के हुक्मों पर साबित तबनीयत फरमाए और अपने अहल व अयाल को, अपने आने वाली नस्लों की इस्लामी तरबियत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।